السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کے نام سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ دشمن بھی ہماری گفتگو پر ناز کرتے ہیں۔ کہاں سے فتنہ اٹھتا ہے اور کہاں نفرت پنپتی ہے، سمجھ لیتے ہیں ہم سب لیکن نظر انداز کرتے ہیں۔ دور رہتی ہیں سدا ان سے سب بلائیں نفیس، اپنے ماں باپ کی جو روز دعا لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ سب اللہ ہی کے لیے ہیں، جو خالق ہے، مالک ہے کائنات سارے جہان کا، اور وہ عالمین کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے یوم جزا کا، سزا کا، جو حساب و کتاب کا دن ہوگا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے راستے پر۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور وہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ شمع رسالت کے پروانوں، بادہ توحید کے متوالو، جذبہ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں، ہم سب نے دیکھا ہے یوں تو دنیا میں بہت سارے کھیل ہوا کرتے ہیں، لیکن ایک کھیل بڑا مشہور فٹ بال کا بھی کھیل ہوتا ہے، اور وہ ہم سب نے ہی دیکھا ہوگا۔ کچھ نے براہ راست دیکھا ہے تو کچھ لوگوں نے بالواسطہ ٹی وی، نیٹ، موبائل، کمپیوٹر کے ذریعے دیکھا ہوگا۔ بہرحال ہم تمام ہی اس کھیل کو جانتے ہیں، فٹ بال کے کھیل کو۔ ہمیں سمجھنا ہے اس پورے کھیل کے اندر جو بال کا ایک وجود ہے، بال کا جو وقار ہے، اس کا کیا رول ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا
کہ جب اس بال کو ٹھوکر مار دی جاتی ہے تو وہ دوسری طرف چلی جاتی ہے، اور جب ادھر سے بھی ٹھوکر مار دی جاتی ہے تو پھر وہ دوسری طرف چلی جاتی ہے۔ بہرحال جدھر بھی وہ جاتی ہے اس کو ٹھوکر ہی ماری جاتی ہے۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کوئی اپنا وجود نہیں ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، غور کرو، کیا ٹھیک ایسا ہی ہم مسلمانوں کا حال نہیں ہے؟ کیا ہم سے بھی سیاسی اور راجنیت کے کھلاڑی کھیل نہیں کھیلتے؟ ہم جدھر بھی جاتے ہیں وہیں سے ہمیں ٹھوکر مار دی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں، تم پچھڑے ہوئے ہو، پسماندہ ہو، ہم تمہاری اس پسماندگی کو دور کریں گے، تمہاری غربت مٹائیں گے، آؤ ہمارے ساتھ آؤ۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب پچھلے وقت میں اور ابھی بھی کہیں کہیں گاؤں دیہاتوں میں جب بنیا گھی یا تیل کوئی دیتا ہے تو خریدار کا برتن ترازو کے ایک پلڑے میں رکھتا ہے، اور اس کا وزن برابر کرنے کے لیے گاؤں دیہات کی زبان میں دھڑا بولا جاتا تھا، بہرحال اس کا بیلنس بنا دیتا ہے کہ جتنا وزن اس برتن میں ہے اتنا ہی دوسرے پلڑے میں رکھ کر ان دونوں کا وزن برابر ہو گیا، اور اب وہ اپنا باٹ پلڑے میں رکھ کر جتنا اس کو خریدار کو لینا ہے اتنا گھی یا تیل یا دیگر سامان اس کو دے دیتا ہے۔ اور جب وہ بنیا اس خریدار کو گھی تیل یا اپنا سامان فروخت کر دیتا ہے، اس کا کام بن جاتا ہے، وہ اپنی دکانداری میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو پھر وہ جو بیلنس اس نے بنایا ہوا ہوتا ہے ترازو کے پلڑے میں رکھ کر برتن کے برابر، اس بیلنس کو نکال کر وہ پھینک دیتا ہے۔ ٹھیک کچھ ہمارا بھی اسی طرح کا حال ہے۔ آج ہمیں بھی راجنیت اور سیاست کے کھلاڑی ہمیں یہ کہہ کر کہ مسلمانوں تم غربت زدہ ہو، پسماندہ ہو، پچھڑے ہوئے ہو، آؤ ہمارے ساتھ آؤ، ہم تمہاری غربت کو مٹائیں گے، تمہارے پچھڑے پن کو دور کریں گے، اس طرح سے ہمیں اپنے لیے استعمال کر لیا جاتا ہے، اور جب ان کا کام بن جاتا ہے، وہ طاقتور پاور کی کرسی پر پہنچ جاتے ہیں، تو پھر ہمیں ٹھیک اسی طرح سے جیسے اس بال کو کھلاڑی ٹھوکر مارتے ہیں اسی طرح سے ہمارے بھی ٹھوکر مار دی جاتی ہے، اور پھر ہم اپنی اسی جگہ پر ہوتے ہیں جہاں سے چلے تھے امید لے کر، پھر اسی جگہ پر واپس آ جاتے ہیں۔ اور یہ کام کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ برسہا برس سے چلا آ رہا ہے۔ راجنیت کے کھلاڑی، سیاست کے کھلاڑی آپ کو استعمال کر رہے ہیں، نہ جانے کتنی کمیٹیاں بنتی ہیں، اور آپ کا نام لے کر وہ آگے آتی ہیں کہ ہم مسلمانوں کی پسماندگی کو دور کریں گے، ان کی غربت کو ہم مٹائیں گے، لیکن نہ جانے کتنی کمیٹیاں بنتی رہیں، بگڑتی رہیں، اور آج تک کسی کمیٹی نے کوئی مسلمان کی غربت کو دور نہیں کیا۔ اور کمیٹی اور تنظیموں کے ساتھ ساتھ سرکاریں بھی یہ کام کرتی ہیں کہ مسلمانوں کی غربت دور کرنے کا کام کرتی ہیں۔ ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ تنظیموں کا طریقہ کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو غربت کا جھانسا دے کر، ان کے پچھڑا پن ان کو دکھا کر، ان کی کمزوری دکھا کر ان کو کچھ مدد کرتے ہیں،
کوئی تنظیم 1000 روپے دے دیتی ہے، کوئی 500 روپے پکڑا دیتی ہے، کوئی کمبل یا رضائی دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جی اس سے تمہاری ٹھنڈ بھاگ جائے گی، ہم نے تمہاری غربت میں تمہیں سہارا دے دیا ہے۔ اور سرکاریں بھی کبھی ہمیں ای رکشہ پکڑا دیتی ہیں، کبھی سائیکل رکشہ پکڑا دیتی ہیں اور مسلمانوں سے کہتی ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہاری غربت کو مٹانے کا کام کیا ہے، اور اپنی پیٹھ تھپ تھپاتی ہیں۔ مسلمانوں ہوش میں آؤ، کوئی تنظیم ہو یا سرکاراں ہوں، اس طرح سے تمہاری غربت کا خاتمہ نہیں ہو سکتا اور آپ اپنی پسماندگی کو دور نہیں کر سکتے۔ اگر اس پسماندگی کو مٹانا چاہتے ہیں، اس غربت کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنائیے۔ اور نبی کے طریقے کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ملک کے پردھان منتری نے بھی ایک نعرہ دیا، لوگوں سے کہا کہ لوگوں آتم نربھر بنو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ خود ذمہ دار بنو، خود کفیل بنو، مضبوط بنو، ایک طاقتور بنو، اپنی محنت کرو، کماؤ، خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ یہ طریقہ میرے نبی نے برسہ برس پہلے ہم سب کو دے دیا ہے، لیکن آج ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم جو ہیں اپنے نبی کے طریقے سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں ہر گلی نکڑ چوراہوں اور مسجد کے دروازوں پر بھکاریوں کی بھیڑ نظر آتی ہے۔ خواہ کسی بھی قوم کے وہ بھکاری ہوں، لیکن شکل اور لباس سے وہ میری ہی قوم کے لوگ نظر آتے ہیں، اور ہم ان کی پسماندگی کو، ان کی غربت کو دور کرنے کے لیے ہم نے یہ طریقہ اپنا لیا ہے کہ روپیہ 2 روپیہ 2-4 روپے 10-20 روپے ان کو تھما دیتے ہیں، جگہ جگہ ٹکڑوں کی طرح بانٹتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ان کی غربت دور ہو جائے گی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ طریقہ تمہارا ہرگز ان کی غربت کو مٹانے والا نہیں ہے۔ یہ آپ ان کی بیماری میں اضافہ کر رہے ہو۔ یہ بھیک مانگنا اتنی بڑی بیماری ہے کہ یہ بیماری جلد ختم نہیں ہوتی، اور اس طرح تم بیماری ان کی غربت کو مٹانے کے لیے جو ٹکڑے ٹکڑے دیتے ہو، جگہ جگہ دیتے ہو، جس کو چاہے اس کو دے دیتے ہو، اس طرح سے تم ان کی غربت کا خاتمہ نہیں کر سکتے، بلکہ ان کی بیماری میں آپ اضافہ کر رہے ہیں۔ اگر یقیناً آپ غربت کو مٹانا چاہتے ہیں تو نبی کے طریقے پر آؤ۔ کیا میرے نبی نے ارشاد نہیں فرمایا کہ اے لوگوں، تم پر حق ہے اپنا، اپنے بال بچوں کا، اپنے خاندان کا اور پڑوسیوں کا بھی؟ اور پڑوس چاروں طرف 40 گھر جو ہیں وہ پڑوس میں گنے جاتے ہیں۔ کیا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں ہمارا بھائی یا ہمارے پڑوس میں کتنا دکھ ہے، کتنی خوشی ہے؟ کبھی ہم نے اس بات کا خیال کیا؟ ہم پہلے اپنے پڑوس میں، اپنے خاندان میں دیکھیں، اور ان کو اپنی نظروں سے مت گراؤ۔ اگر اللہ نے تمہیں دیا ہے اور ایسا مضبوط بنایا ہے تو خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ، ان کا خیال رکھو۔ جب ہم ایک دوسرے سے اس طرح جڑ جائیں گے تو یقیناً یہ طریقہ نبی کا دیا ہوا ایسا طریقہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں شاید غربت دور ہوتی نظر آئے گی۔ اور پھر ذرا دیکھیں، میرے نبی کی بارگاہ میں آپ کا دربار سجا ہوا ہے، جیسے ایک شمع جلتی ہے اور شمع کے چاروں طرف پروانے نثار ہوا کرتے ہیں۔ میرے نبی اپنے دوستوں کے درمیان تشریف رکھتے ہیں۔ ایک سائل آیا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، میں پریشان ہوں، اگر آپ مجھے کچھ دے دیں تو میرا کام بن جائے، اور اگر آپ بھی کچھ نہ دیں تو آپ اپنے ان دوستوں سے بھی اشارہ کر دیں تو میری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کیا یہ نبی کے لیے
کوئی بڑی بات تھی جو نبی خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلا دیتا ہو؟ جو نبی اپنا سب کچھ دوسروں پر لٹا دیتا ہو؟ بھلا اس سائل کا سوال پورا نہیں کر سکتے تھے؟ یقیناً آپ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے نگاہ اٹھائی، دیکھا کہ یہ سائل جسم اچھا رکھتا ہے، اس کے جسم میں طاقت بھی ہے اور ٹھیک ٹھاک اس کے ہاتھ پیر بھی ہیں۔ کہا تمہارے گھر میں کیا ہے؟ جی کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک پیالہ ہے جس میں ہم لوگ پانی پیتے ہیں، اور ایک کمبل بھی ہے۔ کہا کہ اپنے گھر سے اس سامان کو لے آؤ۔ وہ سامان منگوایا اور دوستوں کے درمیان کہا کہ اس سامان کو کوئی خرید لیں۔ اس کی نیلامی شروع کی تو 1 درہم سے اس کی نیلامی شروع ہوئی اور 2 درہم پر جا کر وہ نیلامی ٹھہر گئی۔ 2 درہم پر اس سامان کو فروخت کر دیا گیا۔ 1 درہم اس کو دے کر کے سائل کو کہا کہ جاؤ اپنے گھر کے لیے کھانے پینے کا سامان لے کر آؤ اور گھر میں رکھ کر آؤ، اور دوسرے درہم سے اپنے دوستوں سے کہا کہ جاؤ ایک کلہاڑی خرید کر لا دو۔ وہ کلہاڑی لوہے کی منگوائی گئی اور خود اپنے دستے مبارک سے اس میں دستہ لگا دیا گیا۔ سائل آیا، کہا کہ جاؤ یہ کلہاڑی اٹھاؤ، جنگل جاؤ، لکڑیاں کاٹو اور بازار میں بیچو۔ 15 دن تک گھر مت جانا، یہ کام تمہیں کرنا ہے، پوری توجہ کے ساتھ، پوری فکر کے ساتھ اس کام کو کرتے رہنا ہے۔ لکڑیاں کاٹو جنگل سے اور بازار میں فروخت کرو۔ 15 دن کے بعد میں جب وہ سائل آیا تو بہت سارے درہم لے کر آیا، رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، 15 دن کی محنت میں مجھے اتنی ساری رقم حاصل ہو گئی ہے۔ آپ مسکرائے اور اپنے دوستوں سے کہا کہ اب میں چاہتا ہوں کہ جو سامان اس کا فروخت ہوا تھا، اگر چاہیں تو اس کو دوبارہ فروخت کر دیں، خواہ اپنی قیمت کے مطابق جو چاہیں۔ وہ سامان دوبارہ زیادہ قیمت دے کر کے وہ واپس اس سائل نے حاصل کر لیا اور اس کے پاس بہت سارے درہم بچ گئے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کہ میرے نبی نے آپ کو خود کفیل بنانے کا راستہ نہیں بتایا؟ کیا آپ نے یہ سبق نہیں دیا کہ اللہ نے تمہیں وہ نعمت دی ہے کہ تمہیں ہاتھ دیے ہیں، پیر دیے ہیں، ایک ایک اعضا اتنا قیمتی ہے کہ یہ دنیا اس کی قیمت نہیں بن سکتی ہے، لہٰذا محنت کرو اور خود کفیل بنو، خود کھاؤ اور دوسروں کو کھلاؤ۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، آج اس میں ہمیں بھی قدم اٹھانا پڑے گا۔ آج جو جگہ جگہ ہمیں اس طرح بھکاری نظر آتے ہیں اور ہم ٹکڑا ٹکڑا ان کو دے دیتے ہیں، اس میں ہمیں بھی سمجھنا پڑے گا کہ اس طرح سے ان کی غربت دور نہیں ہوتی۔ اپنے محلے میں، اپنے خاندان میں، پڑوس میں اس بات کا خیال کریں اور آپ خوب مدد کریں اور خوب خدمت کریں اور ان کو اس لائق بنا دیں کہ وہ خود بھی ایک خود کفیل بن جائیں۔ بھیک کے کئی شکلیں ہیں اور طرح طرح کی جیسے بیماریاں